جو ہی مریض کو لگے کہ اب اس کو بخار ہونے لگا ہے تو فٹافٹ وہ نہا لے اور نہا کے ٹھنڈے کسی پنکھے کے سامنے بیٹھ جائے اور پیناڈول کی 2 گولیاں اس کو دی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے ایک ہیلدی آدمی کے لیے یہ دینا. اگر خدا نخواستہ آپ کو شوگر ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر بھی ساتھ ہے، اگر پہلے سے اسٹیرائڈ لے رہے ہیں، اگر جگر کی کوئی بیماری ہے، اگر گردوں کی کوئی بیماری ہے، اگر پہلے کوئی ہارٹ کا آپریشن ہوا ہوا ہے یا کوئی اور سیروسس ہے لیور کا یا کوئی بھی اور، یا گردے پراپر کام نہیں کر رہا ہے تو یا پہلے سے کچھ دوائیوں پر آپ ہیں، تو ایسی صورت میں آپ مہربانی کر کے اس نسخے پر عمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا اور ان سے پوچھ کے کیجئے گا تاکہ آپ کی ان دوائیوں کے ساتھ ان دوائیوں کا کوئی آپس میں انکمپیٹیبلٹی نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہ ہو. اس کے علاوہ جو چیزیں اور کرنے کی ہیں، بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن کرانا ہر مریض کا بہت ضروری ہے. نمبر 2 ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سی ری ایکٹیو پروٹین، وہ کرانا ضروری ہے. نمبر 3 ایک ٹیسٹ ہے ڈی ڈائمر، یہ کرانا ضروری ہے. ان تینوں ٹیسٹس کو کرانے کی اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب ان کو خون پتلا کرنے کی دوائیاں ٹیکوں کی شکل میں دینی پڑیں. جیسے میرے بیٹے کو خون پتلا کرنے کی ایک اینٹی کوگولنٹ ہوتی ہے، ٹیکے کی شکل کے اندر ہوتی ہے، اس کو لو مولیکولر ویٹ ہیپرین کہتے ہیں، وہ اس کو ہم نے شروع کرائی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اگر پیشنٹ کا سانس کی رفتار 20 سے زیادہ آپ کو لگے 1 منٹ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ گھر کی بجائے اب آپ نے کچھ نہ کچھ اور آپ کو کرنا پڑے گا، ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑے گا. اور اسی طریقے سے ایک بازار سے پروب ملتی ہے جو کہ آکسیجنیشن سیچوریشن کو چیک کرتی ہے، تو اس میں اگر سیچوریشن 94 اور 93 سے کم ہو عام ہوا کے اوپر، اس کا بھی مطلب ہے کہ اب سانس کی نالیاں زیادہ متاثر ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو ہسپتال لے کے جانا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے ہوم ریمیڈیز کی، ادرک کا پانی، جو شاندہ، کلنجی، شہد اور ایک سنا مکھی. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو چیز بھی اس طرح کی ہے جس کا بظاہر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پوٹینشیل فائدہ ہی ہوگا، تو وہ سارا ہم ٹرائی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. گرم پانی کا ایک گلاس پاس رکھ دینا چاہیے نیم گرم کا، جب بھی کھانسی آئے تو وہ ایک گھونٹ کر کے وہ پانی پینا شروع کر دیں. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے ینگ لوگ تو اس سٹیج پر آنے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، جن کو نزلہ زکام کھانسی بہت، ان کو ایسے لگے گا جیسے نارمل ایک نزلہ زکام ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ لوگ جیسے میرے بیٹے کا احمد کا ہوا کہ وہ تھوڑے سے ذرا زیادہ اس کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ ایسی صورت کے اندر یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ ان کے لیے اپلیکیبل ہیں. لیکن آج وہ 9واں 10واں دن ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ ریکوری، کچھ کھانسی اس کو ہو رہی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ریکوری کی فیز میں آ جائے گا، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے. اور جو اس سے اگلی سٹیج کے اوپر جاتا ہے تو اس کو پھر آپ ہاسپٹلائز اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ڈی ڈائمر ڈسٹرب ہو جائے اور جس کی آکسیجنیشن پراپر نہ آ رہی ہو، جس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو، تو ایسے مریض کو پھر ہسپتال میں شفٹ کرنا پڑے گا جہاں اور ٹریٹمنٹ ہیں. وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، وہ اس ویڈیو میں غالباً اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے، میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں کہ میں کیسے بچا ہوا ہوں ابھی تک. میرا ٹیسٹ کروایا ہے تو وہ نیگیٹو آیا ہے، میری بیوی کا ٹیسٹ کرایا ہے وہ بھی نیگیٹو آیا ہے، میری بہو کا بھی نیگیٹو آیا ہے، باقی بچوں کے گئے ہوئے ہیں ٹیسٹ. تو پروٹیکٹیو گیئر تو سارے کے سارے ضروری ہیں کر رہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوا تو ان کو بھی ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں سائنس کا طالب علم ہوں، اس سارے کے باوجود یہ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی بچنا ہے. خدا کا کرم اور فضل ہی ہوگا تو بچے گا. مجھے پتہ نہیں ہے ابھی کہ میں چونکہ اس کو ایکٹیولی دیکھ رہا ہوں اور گھر میں کنفائن ہوں، بس بڑی دیر کے بعد میں اپنے اس برآمدے میں نکلا ہوں، ورنہ کمرے میں بیٹھا تھا. تو لیکن اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو وہ بنیادی طور پر کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس سے بچنا ہے. لہٰذا ساری احتیاط کرنی بہت ضروری ہے، گیئرز، پروٹیکٹیو، یہ وہ بلا بلا. لیکن یہ ہے کہ ساتھ اللہ سے اپنا تعلق بھی بنائیں اور زندگی کو بھی ریوائز. مجھے ان دنوں کے اندر پورے ایک ہفتے میں اپنی پوری زندگی کو ریوائز کرنے کا، زندگی کے بارے میں سوچنے کا، اس کو ری پرائورٹائز کرنے کا، پرائورٹیز بنانے کا ایک موقع ملا، اور میں ابھی بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کے اندر، ہر آزمائش کے اندر، ہر ابتلا کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے بہت، جس کو ہم نے مس نہیں کرنا ہوتا. اور وہ لیسن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی پرائورٹیز بنانی ہے. جیسے میں نے اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، وہ تھوڑا سا اس پوزیشن میں ہو گیا ہے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی امیونٹی پہ انویسٹ کرنا تھا، وہ تم نے نہیں کیا. امیونٹی پہ انویسٹ نہیں کیا، ایکسرسائز پہ انویسٹ نہیں کیا، اپنی محنت کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سب کو اپنی امیونٹی پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے.
ہمیں اپنی انٹلیکٹ پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ایموشنز پر انٹلیکٹ اور ہماری اسپرچویلٹی پر ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور انہی کو پرائورٹیز ہمیں بنانا ہوگا. تو ان کو جب ہم پرائورٹیز بنائیں گے تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی مشکل آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں جانے کا ٹائم آ ہی گیا تو چلے بھی گئے ہم یہاں سے, تو جائیں گے بھی تو پھر ایسے روتے روتے نہیں جائیں گے, رج کے ہوئے جائیں گے. دیکھیں مجھے اب جیسے ہمارا دوست ہے مصدق, وہ نیورو سرجن تھا, ایسوسیٹ پروفیسر, وہ 3 دن پہلے بیمار ہوا, کل وہ بیچارہ فوت ہو گیا. ایک اور ہمارے بہت عزیز دوست ہیں ڈائریکٹر انفارمیشن, وہ بھی ICU میں شفٹ ہوئے, اللہ ان کو زندگی دے. یعنی تقریباً ہر گھر سے ایک بندہ ایسا کر کے وہاں جا رہا ہے. اتنا زیادہ ہی نہیں یہ اس کا ریمپنٹ ہو گیا, اتنا زیادہ ہو گیا. تو اس سارے کے اندر کیا پتہ ہم میں سے بھی کوئی دبوچا جائے, اگر ایسا آئے گا. لیکن اگر ہم اندر سے بنے ہوئے ہوں گے تو ہم جائیں گے بھی ہنستے ہنستے, ہم اس کو بھی نا ایک ایمبریس کریں گے, ایک فخر کے ساتھ اور ایک آنر کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. تو اس لیے اللہ نے اگر کسی کے اوپر کوئی امتحان ڈالا ہوا ہے, اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے باہر نکلنا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.